ایک امیر آدمی سمندر کے قریب ایک بڑے شہر میں رہتا ہے۔ اس کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹی کو خوبصورتی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ دوسری 2 بیٹیوں کو روزالینڈ اور ہارنسیا کہا جاتا ہے۔ وہ سست اور دوستانہ ہیں۔ وہ باہر جانا اور تفریح کرنا پسند کرتی ہیں۔ وہ دونوں ایک امیر شوہر کی تلاش کرنا چاہتی ہیں۔ وہ خوبصورتی کو پسند نہیں کرتی کیونکہ وہ خوبصورت ہے۔ خوبصورتی کے سرخ لمبے لمبے بال آ گئے ہیں۔ وہ مہربان اور دوستانہ بھی ہے۔ وہ گھر میں رہنا اور کتابیں پڑھنا پسند کرتی ہے۔ اسے پیانو بجانا بھی پسند ہے۔ خوبصورتی کا باپ ایک سوداگر ہے۔ ایک دن اس نے اپنا سارا پیسہ کھو دیا کیونکہ اس کا جہاز سمندر میں کھو گیا تھا۔ میرے پیارے بچوں، وہ افسردگی سے کہتا ہے، مجھے زیادہ رقم نہیں ملی ہے۔ ہم غریب ہیں۔ ہمیں لازماً یہ بڑا گھر چھوڑ کر ملک میں جا کر رہنا چاہیے۔ اوہ پیارے، دونوں بہنیں بولیں۔ ہم غریب ہیں، یہ خوفناک ہے، تینوں بھائیوں نے کہا۔ خوبصورتی کے والد کہتے ہیں، ہمیں بھی کام کرنا ہے۔ دونوں بہنوں نے کہا، کام؟ نہیں، ہم کام نہیں کرنا چاہتی اور ہم ملک میں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ رونے لگتی ہیں۔ خوبصورتی افسردہ ہے لیکن وہ کہتی ہے، چلیں نہیں روتے، ہم بغیر پیسے کے کام کر سکتے ہیں اور خوش رہ سکتے ہیں۔ وہ کنبہ ملک جاتا ہے اور ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے۔ گھر کو صاف کرنے اور کھانا پکانے کے لیے خوبصورتی ہر صبح 4 بجے اٹھتی ہے۔ پھر وہ ندی میں گھر والوں کے کپڑے دھو رہی ہے۔ تینوں بھائی ملک میں کام کرتے ہیں۔ روزالینڈ اور ہارنسیا کام نہیں کرتی ہیں۔ وہ سارا دن کچھ نہیں کرتی۔ وہ سارے صبح سوتے ہیں اور دوپہر میں جنگل میں چلتے ہیں۔ روزالینڈ کا کہنا ہے کہ میں ناخوش ہوں۔ میں ملک کو پسند نہیں کرتی کیونکہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ روزالینڈ غصے سے کہتی ہے، اور ہمیں کوئی دوست بھی نہیں ملا ہے۔ خوبصورتی کی طرف دیکھو، وہ کام کرتی ہے اور وہ اس خوفناک جگہ پر خوش بھی ہے۔ خوبصورتی کے والد کہتے ہیں، پیاری خوبصورتی، آپ بہت زیادہ کام کرتی ہیں اور آپ ہمیشہ خوش رہتی ہیں۔ آپ ایک حیرت انگیز بیٹی ہیں۔ 1 سال بعد خوبصورتی کے والد کو ایک اہم خط ملا۔ وہ اپنے 6 بچوں کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے، یہ خط سنو، آپ کے جہاز یہاں آئے ہیں، یہ سمندر میں کھوئے نہیں ہیں، برائے مہربانی بندرگاہ پر آئیں۔ سب خوش ہیں۔ تینوں بیٹوں نے کہا، یہ حیرت انگیز خبر ہے۔ روز ان کے والد کہتے ہیں، ہاں، میرے سامان کے ساتھ جہاز بندرگاہ میں ہے۔ ہارنسیا کا کہنا ہے کہ ہم خوبصورت کپڑے خرید سکتے ہیں۔ ہم شہر میں اپنے بڑے گھر واپس جا سکتے ہیں۔ مجھے آج ہی بندرگاہ جانا چاہیے، اس کے والد خوشی سے کہتے ہیں۔ دونوں بیٹیاں کہتی ہیں، اوہ والد، میرے لیے کچھ نئے کپڑے اور نئی ٹوپیاں لے آئیں۔ خوبصورتی، برائے کرم اپنے پیسے خرچ نہ کریں، خوبصورتی کا کہنا ہے۔ بس میرے لیے گلاب لائیں۔ خوبصورتی کے والد بندرگاہ پر پہنچے اور اپنا جہاز تلاش کیا، لیکن اس میں کوئی سامان نہیں ہے، یہ تو خالی ہے۔ کیا بدقسمتی ہے، وہ غصے سے بولا۔ مجھے گھر جانا چاہیے اور بچوں کو بری خبر سنانی چاہیے۔ گھر جاتے ہوئے وہ ایک بڑا جنگل عبور کرتا ہے۔ برف باری ہو رہی ہے اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ وہ کھو گیا ہے۔ میں کہاں ہوں، وہ سوچتا ہے۔ میں کہاں جا سکتا ہوں؟ یہاں تو بہت سردی ہے اور میں تو تھکا ہوا ہوں۔ وہ کچھ بھیڑیوں کی آواز سنتا ہے اور اسے خوف آتا ہے۔ اچانک اسے جنگل کا ایک بڑا محل نظر آتا ہے اور کھڑکیوں میں لائٹس ہیں۔ اوہ اچھا، وہ سوچتا ہے، محل میں موجود لوگ میری مدد کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے گھوڑے کو محل کے قریب مستحکم لے جاتا ہے۔ اس نے قلعے کے بڑے دروازے پر دستک دی لیکن کوئی جواب نہیں دیتا۔ وہ دروازے کے باہر انتظار کرتا ہے۔ پھر وہ دروازہ کھولتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے۔ اسے ایک بڑا ہال نظر آتا ہے جس میں ایک چمنی کا سامان ہوتا ہے۔ اس پر ایک لمبا دسترخوان ہے جس میں بہت ساری خوراک ہے۔ کتنا عجیب ہے، وہ سوچتا ہے، یہاں کوئی نہیں ہے۔
وہ بھوکا ہے اور ٹیبل پر بیٹھ گیا اور کھانے لگا۔ پھر اسے نیند آ رہی ہے۔ اسے ایک گرم، آرام دہ اور پرسکون بستر مل گیا اور وہ سو گیا۔ اگلی صبح اسے اپنے بستر کے قریب کچھ نئے کپڑے مل گئے۔ کتنا اچھا ہے نئے کپڑے، وہ سوچتا ہے۔ ایک مہربان شخص اس محل میں رہتا ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ کر حیران ہوا۔ یہ برف باری نہیں ہو رہی ہے یہاں، اور یہ ایک خوبصورت دن ہے، وہ سوچتا ہے۔ اور باغ میں پھول ہیں۔ وہ ملبوس ہو کر ہال میں چلا گیا۔ لمبی ٹیبل پر بسکٹ، چاکلیٹ اور دودھ موجود ہے۔ وہ بیٹھ گیا اور کہتا ہے، اس خوبصورت ناشتے کا شکریہ۔ وہ گول نظر آتا ہے لیکن کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ وہ کھاتا ہے اور گھر جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ مستحکم کے پاس جاتا ہے اور اس کا گھوڑا جاتا ہے۔ باغ میں وہ کچھ گلاب دیکھتا ہے۔ خوبصورتی گلاب چاہتی ہے، وہ سوچتا ہے۔ وہ ایک خوبصورت گلاب لیتا ہے۔ اچانک وہ ایک خوفناک شور سنتا ہے۔ وہ مڑ جاتا ہے اور بدصورت عفریت کو دیکھتا ہے۔ آپ بد آدمی ہیں، جانور غصے سے روتا ہے۔ تم میرے قلعے پر آ جاؤ اور میں تمہاری جان بچا لوں۔ تم یہاں کھاؤ اور تم یہاں سوتے ہو، اور پھر تم میرے خوبصورت گلاب میں سے ایک لے لو۔ اس کے لیے آپ کو مرنا ہوگا۔ خوبصورتی کے والد رونے لگے۔ اوہ جناب، مجھے افسوس ہے، تم بہت مہربان ہو، برائے کرم مجھ سے ناراض نہ ہو۔ یہ گلاب میری ایک بیٹی کے لیے ہے۔ میرا نام جناب نہیں ہے، یہ حیوان ہے۔ برائے مہربانی مجھے میرے نام سے پکاریں۔ آپ اپنی بیٹیوں کی بات کرتے ہیں؟ تب تو آپ کی ایک بیٹی ضرور اپنی جگہ مر جائے گی۔ اوہ نہیں، خوبصورتی کے والد کہتے ہیں، وہ جوان ہیں اور وہ مرنا نہیں چاہتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہاں آ کر مرنا ہوگا۔ میں 3 ماہ انتظار کر سکتا ہوں۔ کیا آپ واپس آنے پر راضی ہیں؟ خوبصورتی کے والد واپس آنے پر راضی ہو گئے۔ وہ سوچتا ہے، میری بیٹیوں کو مرنا نہیں چاہیے۔ میں گھر جا کر اپنے بچوں کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ خوبصورتی کا باپ قلعے کو چھوڑ دے، جانور اس سے بات کرتا ہے۔ میں نہیں تھا، جانوروں کا کہنا ہے، کہ واپس اپنے بیڈ روم میں چلے جاؤ۔ وہاں ایک بڑا سینے ہے، اسے اپنی ہر چیز سے پر کریں اور یہ آپ کی ہے۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر گھر چلا گیا۔ جب وہ گھر میں ہوتا ہے تو وہ گلاب کو خوبصورتی کو دیتا ہے۔ اس گلاب کو لے لو خوبصورتی، وہ اداسی سے کہتا ہے۔ میں آپ کو اپنے خوفناک ایڈونچر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ اپنے بچوں کو بندرگاہ میں خالی جہاز، جنگل میں محل اور جانور کے بارے میں بتاتا ہے۔ روزالینڈ اور ہورنسیا خوبصورتی سے ناراض ہیں۔ وہ کہتی ہیں، باپ کو اس لیے مرنا ہوگا کیونکہ آپ کو گلاب پسند ہے۔ خوبصورتی نہیں، خوبصورتی کا کہنا ہے، والد مرنے والے نہیں ہیں، میں اس جانور کے محل میں جا رہی ہوں۔ نہیں پیاری بہن، ان کے تینوں بھائی بولے۔ ان کے والد کہتے ہیں، ہم اس کے محل میں جا رہے ہیں اور ہم اسے مار ڈالیں گے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، وہ جانور بہت بڑا اور مضبوط ہے۔ میں بوڑھا ہوں، مجھے ضرور جا کر مرنا ہے، لیکن خوبصورتی اس سے اتفاق نہیں کرتی ہے۔ وہ جانور کے محل میں جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ نہیں والد، وہ کہتی ہے، آپ کو نہیں جانا چاہیے، میں جانا چاہتی ہوں۔ اس کے والد کا کہنا ہے کہ کبھی نہیں میری پیاری خوبصورتی، میں ڈرتی نہیں، خوبصورتی کا کہنا ہے۔ آپ کو زندہ رہنا چاہیے اور میرے بھائیوں اور بہنوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ خوبصورتی کے والد ایک لمحہ کے لیے سوچتے ہیں، تب وہ غم سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے خوبصورتی، آپ جا سکتی ہیں۔ خوبصورتی کے بھائی بہت غم زدہ ہیں، لیکن ہورنسیا اور روزالینڈ نہیں۔ اگلی صبح خوبصورتی اور اس کے والد جانور کے محل میں چلے گئے۔ محل کے اندر انہیں ایک لمبی میز نظر آتی ہے جس پر بہت ساری اچھی خوراک ہے۔ خوبصورتی اور اس کے والد کو بھوک نہیں ہے، لیکن وہ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ اچانک انہیں ایک تیز آواز سنائی دیتی ہے۔ خوبصورتی پوچھتی ہے، یہ کون سا خوفناک شور ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے، جانور آ رہا ہے۔ خوبصورتی نے حیوان کا بدصورت چہرہ دیکھا اور وہ گھبرا گئی۔ اوہ، یہ جانور واقعی خوفناک ہے، وہ سوچتی ہے۔
جانور اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے تم ایک بہادر لڑکی ہو۔ جانور خوبصورتی کے والد کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے آپ کو کل سے چلے جانا چاہیے اور واپس نہیں آنا، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ خوبصورتی کے والد اس جانور کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر اپنی بیٹی کی طرف۔ اوہ خوبصورتی، وہ کہتا ہے، براہ کرم گھر جاؤ، مجھے یہاں رہنے دو۔ نہیں، والد خوبصورتی کا کہنا ہے، ہمیں بہادر ہونا چاہیے، ہم دونوں تھکے ہوئے ہیں، چلیں سوتے ہیں۔ کل صبح آپ میرے بھائی اور بہنوں کے گھر جا سکتے ہیں۔ اس رات خوبصورتی نے ایک خواب دیکھا۔ اس کے خواب میں ایک اچھی پری کہتی ہے، آپ ایک اچھی لڑکی ہیں خوبصورتی، اور آپ کو ایک نرم دل مل گیا ہے، آپ اپنے والد کی زندگی بچانا چاہتی ہیں، آپ ایک دن بہت خوش ہوں گی۔ اگلی صبح خوبصورتی کے والد قلعے سے نکل گئے۔ وہ رو رہے تھے۔ خوبصورتی کا کہنا ہے کہ رو نہیں، یاد رکھیے گا میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس کے والد کا کہنا ہے کہ الوداع پیاری خوبصورتی، خوبصورتی خوفزدہ ہے، وہ جانور آج رات مجھے کھائے گا، وہ سوچتی ہے، میں اپنے آخری دن سے لطف اندوز ہونا چاہتی ہوں، میں قلعے کے باغ کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ وہ بڑے باغ کو دیکھنے گئی اور وہ حیرت زدہ ہوئی، یہ ایک خوبصورت باغ ہے جس میں بہت سارے خوبصورت پھول ہیں۔ پھر وہ بڑے قلعے دیکھنے گئی، وہ تمام کمروں میں دیکھتی ہے، ایک دروازے پر وہ یہ اشارہ دیکھتی ہے، خوبصورتی کا روم۔ وہ دروازہ کھولتی ہے اور ایک خوبصورت کمرہ دیکھتی ہے، کمرے میں ایک اچھا بستر اور دیوار پر ایک عکس ہے۔ خوبصورتی گول نظر آتی ہے اور سوچتی ہے، میرے لیے ایک پیانو اور بہت سی کتابیں ہیں، کتنا عجیب ہے، شاید جانور آج رات مجھے کھانا نہیں چاہتا۔ وہ ایک کتاب لیتی ہے اور اسے پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ اچانک وہ صفحات پر یہ الفاظ دیکھتی ہے، خوش آمدید خوبصورتی، تم یہاں ملکہ ہو، اپنی مرضی کا سب کچھ بتاؤ۔ خوبصورتی کا کہنا ہے کہ میں صرف اپنے غریب والد کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اچانک وہ دیوار کے آئینے میں اپنے والد کو دیکھتی ہے، وہ بہت افسردہ ہیں۔ وہ اپنے گھر اور اپنی بہنوں کو بھی دیکھتی ہے، وہ خوبصورتی کے بغیر خوش ہیں۔ جانور مجھ پر مہربان ہے، وہ سوچتی ہے، میں اس سے کیوں ڈرتی ہوں۔ 12 بجے شام اس نے لنچ کھایا۔ لنچ کے بعد وہ اپنے کمرے میں جاتی ہے، کتنا خوبصورت پیانو ہے، خوبصورتی سوچتی ہے، میں اسے کھیلنا چاہتی ہوں۔ وہ پیانو پر کچھ حیرت انگیز موسیقی بجاتی ہے، پھر وہ اپنے کمرے کی ساری کتابوں کو دیکھتی ہے، ان میں سے کچھ میں تصاویر ہیں اور کچھ ایسے ہی۔ وہ پھولوں کے بارے میں ایک کتاب لیتی ہے اور مختلف پھولوں کی تصویروں کو دیکھتی ہے، پھر وہ ہر رنگ کے گلاب کی تصویر دیکھتی ہے۔ اب میں باغ میں جا کر خوبصورت گلابوں کو دیکھنا چاہتی ہوں، وہ سوچتی ہے۔ وہ باغ میں جاتی ہے اور ساری سپہر وہاں رہتی ہے۔